السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنر، آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے احمد نے شیئر کی ہے۔ احمد کہتے ہیں کہ میں بیسیکلی ہارون آباد میں رہتا ہوں، اور میں بہت سے تاریخی مقامات پہ گیا ہوں، گھوما پھرا ہوں ادھر۔ میں سرگودا میں بھی آ چکا ہوں، اور میں نے نور محل بھی دیکھا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک چنیوٹ کی ایک پرسرار حویلی، جو کہ 100 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے، اس کے متعلق آج آپ کے سننے والوں کے لیے کچھ سٹوریز واقعات ہیں اس حویلی کے، جو کہ بالکل سچے خوفناک واقعات ہیں، وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ احمد کہتے ہیں کہ اس حویلی کا نام ہے عمر حیات حویلی، جو کہ چنیوٹ میں ہے۔ اب اس حویلی سے متعلق احمد کہتے ہیں کہ میں آپ کو کچھ معلومات دیتا ہوں، اس کے بعد جو کہ اصل واقعات ہیں، وہاں کے مقامی لوگ اس چیز کے متعلق جانتے ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں چنیوٹ میں میرے سگے ماما رہتے ہیں، اور میں اپنے ماموں کے گھر جایا کرتا ہوں۔ تو میں نے اپنے ماموں کے ساتھ میں باقاعدہ اس حویلی کو دیکھ کر بھی آیا، اس حویلی کے اندر بھی گیا، اور اس حویلی میں واقعہ ہی خوفناک معاملات ہیں۔ کہتے ہیں کہ آج سے کئی سال، 100 سال پہلے کی بات ہے، ایک شخص تھا جس کا نام عمر حیات تھا، اور وہ جو شخص تھا وہ انسان بہت بڑا بزنس مین تھا، اور اس کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا تھا، اور وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جو اس کے گھر والے تھے عمر حیات کے، وہ اس کی شادی پر رضامند نہیں تھے۔ تو اس لڑکے نے یہ تو پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں شادی اس لڑکی سے ہی کروں گا، لیکن جب اس کے گھر والے نہیں مانے تو وہ انڈیا میں شفٹ ہو گیا، اور اس لڑکی سے شادی کر کے وہ انڈیا کولکتہ میں رہنے لگا۔ جب ان کی شادی ہو گئی، ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اور اس بیٹے کے بعد انہوں نے یہ دوبارہ سوچا کہ ہم دوبارہ واپس چنیوٹ میں جاتے ہیں۔ وہ دوبارہ چنیوٹ واپس چلے گئے۔ جب وہ ادھر واپس آئے پنجاب چنیوٹ میں، تو انہوں نے ایک بہت بڑی، اس عمر حیات نے ایک بہت بڑی حویلی بنائی، بہت خوبصورت حویلی بنائی، اور تب ان کا جو بیٹا تھا وہ کافی بڑا ہو چکا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عمر حیات کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کی ڈیتھ کے بعد اس کی جو بیوی تھی وہ بھی اس حویلی میں رہتی تھی۔ ان کا جو بیٹا تھا وہ کولکتہ میں ہی بزنس کرتا تھا۔ جب اس کو یہ پتہ لگا کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو وہ واپس آیا، اور واپس آنے کے بعد اپنی ماں کے ساتھ اسی حویلی میں رہنے لگا۔ ادھر رہنے کے بعد اس حویلی میں اس کی جو ماں تھی، اس نے اپنے بیٹے کی شادی کرنے کے متعلق سوچا۔ ان کا اکلوتا ہی بیٹا تھا۔ انہوں نے اس کی شادی کی، اور سارے چنیوٹ کو اس شادی کے اوپر انہوں نے بلایا، اور کہا کہ جہاں جہاں تک ڈھول کی آواز جاتی ہے، وہاں وہاں تک لوگ اس آواز کو سن کر میرے بیٹے کی شادی میں ضرور شرکت کریں۔ ان کے بیٹے کی شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد ادھر ہی اس عورت کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد کہا جاتا تھا کہ اس کا جو بیٹا تھا وہ کولکتہ واپس چلا گیا اپنی بیوی کے ساتھ۔ وہ جو حویلی تھی وہ ان کے جو ریلیٹیوز تھے ان کے ہینڈ اوور ہو گئی، اور وہ جو ان کے جاننے والے جو ان کے رشتہ دار تھے، ان کا یہ ماننا تھا کہ اس حویلی میں کچھ عجیب ضرور ہے، جو کہ بہت زیادہ پرسرار ہے۔ اس حویلی کے اندر ضرور کچھ پرسراریت چھپی ہوئی ہے، یعنی کہ کہا جاتا تھا اس حویلی کے اندر کسی مخلوق کی مداخلت ہے، جو کہ کسی کو زندہ نہیں رہنے دیتی۔ وہ ایک اسیب زدہ اور جان لیوا حد تک خوفناک حویلی ثابت ہوئی۔ تو وہ جو ان کے جاننے والے، جن کے ہینڈ اوور وہ اس حویلی کو کر گئے تھے، یعنی عمر حیات حویلی کو، اس حویلی کا نام ہی عمر حیات حویلی کے نیم سے فیمس ہو گیا، تو ان لوگوں نے بھی اس حویلی کو خالی کر دیا، اور پھر اس کے بعد وہ جو حویلی تھی وہ حکومت کے ہینڈ اوور ہو گئی۔ کافی بڑی حویلی تھی۔ حکومت نے اس حویلی کو کافی رینوویٹ کیا، ٹھیک کیا۔ ٹھیک کرنے کے بعد اس حویلی میں باقاعدہ مقامی لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی لائبریری بنائی گئی، اور اس کے بعد اصل واقعات جو کہ اس حویلی کے اندر رونما ہوئے تھے، ان سے پردہ اٹھنے لگا۔ جب ادھر لائبریری بن گئی، تو
شہر کے جو لوگ تھے جو لائبریری کی بکس پڑھنے کے متعلق شوق رکھتے تھے ان کا ادھر آنا جانا شروع ہو گیا. تو وہاں کے مقامی لوگ احمد کہتے ہیں کہ یہ بتاتے تھے کہ ادھر باقاعدہ خون خوار کسی مخلوق کا بسیرا ہے جو کہ انسان کی جان لے لیتا ہے. اب تو ادھر جو ادھر لائبریری ہے اس کو بھی مکمل طور پہ بند کر دیا گیا. وہ حویلی مکمل طور پر سیل ہے, ادھر کوئی بھی نہیں جاتا. تو لیکن وہاں کی جو مخلوق ہے وہ کچھ اس طرح کے واقعات ہوتے تھے. جب لوگ وہاں پہ بیٹھ کے بکس پڑھ رہے ہوتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے دوسری بکس ہیں ان کو کوئی ہوا میں پھینک رہا ہو, لیکن جو چیز پھینکتی تھی وہ نظر نہیں آتی تھی. وہ اس لیے بکس پھینکتے تھے کہ وہ وہاں پہ کسی کی مداخلت اس جگہ کے اوپر برداشت نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ وہ ساری جگہ ہی ہانٹڈ تھی. تو جب لوگ ایسی چیز دیکھتے تھے تو وہاں سے بھاگ جاتے تھے. پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا تھا کہ رات کے ٹائم اس حویلی کے اندر سے بہت خوفناک آوازیں آتی تھیں. یعنی ایسے لگتا تھا کہ کوئی حویلی کے اندر موجود ہے, اور لوگ ان آوازوں کو سنتے تھے. جو وہاں کے سیکورٹی گارڈ تھے وہ ان آوازوں کو سنتے تھے. لائبریری میں جب لوگ آتے تھے تو کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ دروازے لاک ہو جاتے تھے. دروازہ کھولنے لگتے تھے جب روم کا تو دروازہ لاک ہو جاتا تھا, جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کی اندر ڈیتھ بھی ہو گئی. اس وجہ سے لوگوں نے زیادہ اس چیز کے متعلق ان کو پتہ لگا کہ واقعی یہ حویلی ایک تاریخی خونخوار حویلی ہے عمر حیات کے نام سے, اور اس حویلی کے اندر جو لائبریری ہے اس کے اندر جانا اپنی جان کو جوکھم میں ڈالنے کی بات ہے. لوگوں نے اس حویلی کے اندر جو لائبریری تھی, احمد کہتے ہیں ادھر جانا چھوڑ دیا. میرے جو ماموں تھے, ماموں نے یہ بتایا کہ ان کے دوستوں نے بھی اور میرے ماموں نے بھی یہ چیز بتائی کہ رات کے ٹائم اگر اس حویلی کے پاس سے بھی گزرو تو خوفناک آوازیں ضرور آتی ہیں. یعنی ایسے لگتا ہے کہ اندر کوئی ہے, اور وہ چیز مطلب جو بھی ہے وہ اپنا وجود رکھتی ہے. چیخنے کی آوازیں آتی تھیں, ساری رات چیخو پکار کی آوازیں آتی تھیں. ان چیخوں کی آوازوں کی وجہ سے اس حویلی کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا. وہاں کے مقامی لوگ کہتے ہیں کہ اس حویلی کے اندر ایک پرسرار طور پر ایک وجود کو دیکھا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں کینڈل ہوتی ہے, اور وہ کینڈل لے کر اکثر رات کو اس حویلی کے لان کے اندر چہل قدمی کی آوازیں آتی ہیں. اور جب سیکورٹی گارڈ دیکھتے تھے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. حویلی کے حدود کے اندر جو شخص قدم رکھتا تھا وہاں پر رہنے کی نیت سے یا لائبریری میں بکس پڑھنے کی نیت سے, اگر وہ پرماننٹ ادھر جایا کرتا تھا تو اس شخص کے ساتھ بہت برا ہوتا تھا. یعنی وہ جو چیز تھی وہ وہاں کی کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتی تھی. یہ ایک سٹوری تھی جو میرے ساتھ احمد نے شیئر کی. بہت شکریہ احمد اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو لسنر یہ تھی آج کی خوفناک کہانی جو احمد نے شیئر کی تھی. بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف. آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کیا محمد آصف نے. محمد آصف کہتے ہیں کہ میں نے اپنی لاسٹ سٹوری آپ کے ساتھ اپنے ساتھ بیتے ہوئے ایک خوفناک واقعے کی شیئر کی تھی, اور الحمدللہ اب اس چیز سے مکمل طور پر میری جان بچ گئی ہے. اس چیز نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے. آج کی میں اتنے دن آپ کے ساتھ سٹوری نہیں شیئر کر سکا کیونکہ میں سکھر میں اپنا علاج کروانے کے لیے گیا ہوا تھا. وہ جو خوفناک مخلوق میرے پیچھے پڑ چکی تھی, جو گھر خریدنے کا میں نے ارادہ کیا تھا, وہ مخلوق گھر کو نہ خریدنے کا ارادہ کر کے بھی وہ مخلوق میرے جان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی. مجھے سکھر میں میرے مرشد پاک رہتے ہیں جن کے پاس میں نے اپنا علاج کروایا. جب میں علاج کروا کر واپس آیا تو ہم لوگوں کے محلے میں ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا ہوا ہے آج کل. وہ کہتے ہیں ہوا کچھ اس طرح کہ ہم لوگوں کے محلے میں ایک بڑی پیاری بچی رہتی ہے ابھی بھی. بہت خوبصورت بچی تھی اور اس کی ایج 10 سال تھی. وہ اسکول میں پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی, اور اسکول میں جب وہ پڑھنے کے لیے جاتی تھی تو محلے کے باقی بچے بھی اس کے ساتھ جاتے تھے. وہ جس اسکول میں پڑھتی تھی اس اسکول کے اندر بہت بڑا برگد کا ایک پرانا درخت تھا. تو بچے اکثر ادھر جا کر کھیلا کرتے ہیں. وہ بچی پہلے وہ کہتی ہے کہ میں ادھر اس درخت کے نیچے وہ نہیں کھیلنے کے لیے جایا کرتی تھی, لیکن کچھ دنوں سے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پہ جا کر کھیلا کرتی تھی. اچانک سے اس بچی کو پتہ نہیں اس درخت کے نیچے سے کوئی ایسی مخلوق کا بسیرا اس کے جسم کے اوپر ہوا, ایک ایسی خبیث مخلوق کا بسیرا ہوا جس نے اس بچی کی زندگی برباد کر دی. اور وہ بچی اب اسکول پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتی. اس کا علاج ہو رہا ہے. اس بچی کے جسم کے اوپر جنات کے پورے قبیلے نے اپنا قبضہ کر لیا ہے. وہ بچی
جب اس کے پاس بیٹھ کر اس کے والدین قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ اونچی اونچی چیخیں مارتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے کچھ دیر کے لیے وہ جنات اس کے وجود سے نکل کر چلے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی قرآن پاک کی تلاوت بند کی جاتی ہے تو اس بچی کے وجود کے اندر وہ پورا قبیلہ دوبارہ حاضری کرتا ہے۔ اس کو بہت سے پیر فقیروں کے پاس لے جایا گیا، لیکن کوئی بھی اس شیطان جنات کے قبیلے سے اس بچی کی جان چھڑوانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا۔ محمد آصف کہتے ہیں بچی چیختی ہے بہت زیادہ، جب وہ اس کے وجود کے اندر سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد بچی نے اپنے والدین کو بتایا کہ وہ جو بھی مخلوق ہے وہ ڈھیر سارے ہیں، وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، بڑے سے لے کر چھوٹے تک، اور وہ ایسے مجھے مارتے ہیں اور میرے جسم کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ اور بچی جب اس کے جسم کے اندر وہ مخلوق آتی ہے تو باقاعدہ بچی اونچی اونچی چیخیں مارتی ہے، اور اس کی جو چیخوں کی آوازیں ہیں وہ سارے محلے والا سنتے ہیں۔ اس کو بہت سی جگہوں پر لے جایا گیا تو لیکن اس کو آرام نہیں آ رہا، وہ مخلوق بہت زیادہ ضدی ہے جو کہ اس کے وجود سے نہیں نکل رہی۔ تو یہ اسٹوری تھی محمد آصف کی۔ محمد آصف کہتے ہیں ایک تو میں آپ کے سبھی سننے والوں سے دعا کی ریکویسٹ کرتا ہوں، جس کے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں صرف وہی جانتا ہے کہ یہ واقعات کیا حقیقت رکھتے ہیں۔ آپ سب لوگ اس بچی کے لیے بہت سی دعا کریں، اللہ پاک اس کو زندگی اور صحت دے اور ایسے شیطانی خبیث جنات سے اس کی جان بچ جائے، آمین۔ تو اللہ پاک اس بچی کو صحت، تندرستی اور ان شیطانی جنات سے اس کی جان کو بچا لے، آمین۔ اور محمد آصف یہ کہتے ہیں کہ وہ جو مخلوق ہے وہ اس قدر ضدی ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت بند ہوتے ہی اس کے وجود کے اندر آ جاتی ہے۔ بہت سی جگہوں سے تعویذ دھاگے لینے کے باوجود وہ مخلوق یہ کہتی ہے کہ ہم نے اس بچی کو نہیں چھوڑنا، ہم اس کو جان سے مار دیں گے اور اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اس کے والدین بہت زیادہ روتے ہیں اور اس کا کہیں سے علاج نہیں ہو رہا، اور اس کے لیے آپ سب لوگ دعا کریے گا۔ تو یہ اسٹوری تھی محمد آصف کی جنہوں نے سندھ کراچی سے میرے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی تیسری خوفناک کہانی سنڈریلا نے شیئر کی ہے۔ سنڈریلا کہتی ہیں میری جس کزن کی اسٹوری میں نے آپ سے شیئر کی ہے، جن کے ہاں ادھر 2 ماہ سے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں، انہی کے گھر کا یہ واقعہ ہے جو کہ میرے کزن کی زمینوں پر ہندو کمیونٹی کے لوگ آ کر رہے تھے۔ وہ گھر اب بالکل غیر آباد ہے، وہاں پہ کوئی بھی نہیں جاتا۔ تو میری کزن لوگوں کا گھر ان زمینوں سے تھوڑا ہٹ کے ہے، لیکن وہ جو جگہیں ہیں وہ قریب ہی ہیں۔ ان جگہوں کے ہانٹیڈ ہونے کی وجہ سے اس پورے علاقے کے اندر وہ جنات گھومتے ہیں اور لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، اور جن انکل کی ادھر ڈیتھ ہوئی تھی وہ جو ہندو تھے، ان کے روپ میں آج بھی وہ مخلوق ادھر باقاعدہ طور پر نظر آتی ہے، لوگوں کو تنگ کرتی ہے، لوگ بہت زیادہ تنگ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میری کزن یہ کہتی ہیں کہ رات کے ٹائم ہم لوگ سو رہے تھے اور ہم لوگوں کے کچن کا دروازہ نہیں ہے، ڈور نہیں ہے، تو ہم لوگوں کے کچن کے آگے ایک انہوں نے پردہ سا لگایا ہوا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی تھی، اچانک رات کے ٹائم کسی چیز نے مجھے جگایا۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے کچن کے اندر سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں، ایسے جیسے کوئی برتنوں کو اٹھا کر پھینک رہا ہو۔ میں اٹھی اور میں نے سمجھا کہ شاید کوئی بلی وغیرہ اندر گھس گئی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں بسم اللہ پڑھ کر اٹھی، اور جیسے ہی کچن کا میں نے پردہ اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ ایک وجود جو کہ کافی لمبا تھا، ایک کالا سایہ جو کہ اس پوری آبادی میں گھوم رہا ہے، وہ کالا سایہ برتنوں کو اٹھا کر زمین پر پھینک رہا تھا۔ جیسے ہی اس سائے کو سنڈریلا کی کزن نے دیکھا تو ان کے منہ سے چیخ نکلی، اور چیخ مار کر انہوں نے پردے کو نیچے پھینکا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں جیسے ہی پیچھے ہوئی وہ کالا سایہ پردے کو اٹھا کر ہم لوگوں کے گھر کے اندر ایک لمبی سی گلی بنی ہوئی ہے جدھر سے باہر کا مین ڈور آتا ہے، وہ جو ڈور ہے ہم لوگوں کے گھر کا جو دروازہ ہے وہ انہی زمینوں والے راستے کی طرف کھلتا ہے، اور وہ جو کالا سایہ تھا وہ انہی زمینوں کی طرف اسی گلی میں سے اسی طرف بھاگ گیا، اور جیسے ہی وہ باہر بھاگا وہاں پر باقاعدہ طور پر کتے باہر بھونکنے لگ گئے۔ یہ ایک شارٹ سا واقعہ تھا سنڈریلا کا جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا۔ سنڈریلا کہتی ہیں کہ وہاں پر کتے اس لیے اب بہت زیادہ بھونکتے ہیں کہ ادھر وہ مخلوق بہت زیادہ ہے، اور ایسے جانوروں کو جو کہ بول نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے انسانوں کو، ان کو ایسی مخلوقات نظر آتی ہیں اور وہ ان پہ یہ ریئیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بھونکنے لگ جاتے ہیں، بلیاں بولنے لگ جاتی ہیں۔ تو یہ کہانی تھی سنڈریلا کی جو انہوں نے میرے ساتھ کراچی سندھ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ سنڈریلا۔
تو بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری میرے ساتھ سرگودا سے عمران نے شیئر کی ہے، جو کہ میرے ریگولر سٹوری لسنر ہیں۔ عمران کہتے ہیں کہ سرگودا میں جو ایک جگہ ہے، یعنی جس کو لڈے والا بنگلہ کہا جاتا ہے، وہاں پر بھی بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے، جو کہ سرگودا کے مقامی لوگ وہاں کے متعلق بہت سی باتیں جانتے ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جو جگہ ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ انگریزوں کے دور کے بنگلے بنے ہوئے ہیں۔ وہاں پر قریب میں ایک بہت بڑی ایسے ندی سی بنی ہوئی ہے، جس کی آواز اس قدر خوبصورت لگتی ہے، جب آپ ادھر جائیں گے تو ایسے لگتا ہے کہ آپ جیسے کشمیر نیلم وادی میں چلے گئے ہیں۔ اس کی آواز اس قدر خوبصورت ہے، اور ادھر بہت زیادہ درخت ہیں، اور وہ جو منظر ہے اس حویلی کو وہاں پر ابھی بھی اس بنگلے کو ابھی بھی لوگ وہاں پر صاف کرتے ہیں، وہاں پر ابھی بھی ہیں کام کرنے والے۔ وہ جو وہاں کے کام کرنے والے ہیں، عمران کہتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہم لوگ ادھر گھومنے پھرنے کے لیے گئے، اور درخت کے نیچے بیٹھ کر ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ پکنک کرتے ہیں اس پانی کے قریب بیٹھ کر۔ تو وہاں پہ جو لوگ تھے وہاں کے صفائی کرنے والے، قریب وہاں پر ٹوٹے ہوئے کوارٹر بھی بنے ہوئے ہیں۔ وہاں سے کچھ لوگ ہمارے پاس آئے اور ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ ادھر کیا کر رہے ہیں، تو ہم نے ان کو بتایا کہ ہم لوگ ادھر پکنک کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم لوگ بنگلے کے قریب اندر نہیں گئے تھے۔ تو ان لوگوں نے یہ بتایا کہ ہم نے ان سے باتیں کی اور کہا کہ یہاں پر مطلب یہ سنا جاتا ہے کہ اس بنگلے کے اندر بہت سے جنات ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ بالکل سچ ہے، اس بنگلے کے اندر بہت زیادہ جنات ہیں اور باقاعدہ چڑیلوں کا بسیرا ہے۔ پہلے ہم لوگ اس بنگلے کے اندر صحن برآمدے میں چارپائیاں ڈالا کرتے تھے، سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی۔ تو جیسے ہم لوگ چارپائیاں ڈالتے تھے تو بنگلے کے جو ڈور برآمدے کی طرف کھلتے ہیں، وہ ان کو لاک لگا ہوا ہے، تو وہ لاک باقاعدہ کھلتا تھا، اور عورتیں 2 سے 3 عورتیں باہر نکلتی تھیں، جو کہ ہم لوگوں کی چارپائیوں کو الٹا دیتی تھیں۔ ہم لوگ ڈر جاتے تھے اور چیخیں مارتے ہوئے یہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ پھر ہم نے جو کہ ہم ادھر جاب کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیں ادھر رکھوایا، ہم نے ان سے بات کی، انہوں نے پھر ہمیں اس بنگلے سے ہٹ کر دور کوارٹر بنا کر دیے ہیں، جہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو رات کے ٹائم اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں جو بنگلے کی چھت ہے، بنگلے کی چھت کے اوپر کچھ چہل قدمی نظر آتی ہے، یعنی کہ کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ عورتیں اور بچے کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں، یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے پوری آبادی ہے ادھر جنات کی، اور وہ مخلوقات باقاعدہ طور پر ادھر رہتی ہیں، ان کے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ یہاں سے گزرنے والے لوگ اگر اس جگہ کی خوبصورتی کو دیکھ کر ادھر رک جائیں تو شام کے ٹائم ان کو ہم رکنے کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ وہ مخلوق شام کے ٹائم ادھر واضح ہو جاتی ہے۔ وہاں پر باقاعدہ عورتیں نظر آتی ہیں۔ اگر برآمدے میں آپ لوگ غلطی سے بھی بیٹھ جائیں گے شام کے ٹائم تو وہ مخلوق آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور عمران کہتے ہیں کہ لڈے والا بنگلہ، اس کو آپ کے سننے والے جو کہ پنجاب میں رہتے ہیں سب آ کر وزٹ کر سکتے ہیں، نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، اور یہاں کے متعلق آپ کہانیاں سن سکتے ہیں، جہاں پر چڑیلوں کا بسیرا ہے۔ ایک چوکیدار تھا جو کہ وہاں کا خیال بھی رکھتا تھا، اور ایک مالی تھا ادھر جو کہ ساری جگہ کو صاف رکھتا ہے، ابھی بھی رکھتا ہے۔ وہ مالی یہ کہتا ہے کہ ایک دن وہ ادھر کام کر رہا تھا شام کے ٹائم، وہ کچھ لان وغیرہ کو صاف کر رہا تھا، تو اس کو ایک عورت نظر آئی جو کہ بنگلے کی بیک سائڈ پر اوپر والی سائڈ پر جا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ پتہ نہیں کون عورت ہے جو کہ اس ٹائم پر اوپر جا رہی ہے، کہ اس کی جان کو خطرہ نہ ہو، کیونکہ شام کے ٹائم یہ جگہ بہت ہانٹیڈ ہو جاتی ہے، تو عورتوں کے لیے تو زیادہ خطرناک ہے۔ وہ جو مالی تھا وہ کہتا ہے کہ میں اس عورت کے پیچھے گیا، میرے سامنے وہ عورت بنگلے کی جو بیک سائڈ پہ ٹوٹی ہوئی سیڑھیاں ہیں ان پر اوپر گئی، اور میں بھی اس کے پیچھے اوپر جا رہا تھا۔ باقاعدہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے یہ عورت جانتی ہے کہ میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی میں اس عورت کے پیچھے اوپر چھت تک گیا تو وہ عورت دیوار میں جا کر غائب ہو گئی۔ وہ مالی کہتے ہیں کہ میری حالت اس ٹائم اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ میرے سے سیڑھیوں سے نیچے نہیں اترا جا رہا تھا، اور اوپر سے مغرب کا ٹائم تھا۔ میں پتہ نہیں کس طریقے سے، کس مصیبت سے، کس تکلیف سے سیڑھیوں سے نیچے اترا، اور جا کر انہوں نے چوکیدار کو یہ بات بتائی۔ تو یہ سٹوری تھی عمران کی۔ عمران کہتے ہیں یہ باقاعدہ میں نے اس جگہ کو وزٹ کیا، اور آپ کے سننے والے جو سرگودا میں رہتے ہیں اس جگہ کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں، اور وہاں کے جو چوکیدار ہیں، وہاں کے جو مالی ہیں، ان سے یہ واقعات وہ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ تو بہت شکریہ عمران اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے، آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔
اور جنہوں نے ابھی تک اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر نہیں کی تو ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر آپ لوگ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں، اور کومنٹ باکس میں بھی اس طرح کی سچی خوفناک کہانی آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آج کا اچھا میسج یہ دینا چاہوں گی کہ ہمیشہ سب کا ادب کریں، سب سے تمیز سے بات کریں، بے شک وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں ہم کسی کی عزت کریں گے تو کوئی ہماری عزت کرے گا، چاہے وہ بچے کیوں نہ ہوں۔ اور اپنے والدین کی خدمت کریں، محبت کریں، پیار کریں، محبتیں بانٹیں، جتنا ہو سکتا ہے محبت بانٹیں۔ محبت بانٹنے سے کم نہیں ہوتی، زیادہ ہوتی ہے۔ یہ میرا اچھا میسج تھا، اس پہ آپ لوگ ضرور عمل کریں گے، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، آپ کی سپورٹ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کے تمام گھر والوں کو اور آپ کے والدین کا۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔